اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابر صاحب نے ایک لمبا چوڑا سوال کیا ہے صوفیزم کے حوالے سے، اور وہ لوگ جو حقیقت کبریٰ کو کوس لاشعوری سے اپروچ کرتے ہیں ان کے بارے میں سوال کیا ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ سر، جیسے ہر ذکر کا اپنا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، اور میں نے خود بھی اس عرصے میں جب سے وہ اس سلسلے میں شامل ہوئے ہیں، ہمارے یہ جو گروپ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود بھی یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ مختلف ذکر کے مختلف اثرات ہوتے ہیں۔ تو ان اثرات کے حوالے سے پھر ان کا سوال یہ ہے کہ یہ جو کوس لاشعوری والے، یہ جو ہمارے 4 سلسلے ہیں نا تصوف کے، نقشبندی، سہروردی، چشتی اور قادری، یعنی ادھر سب کانٹیننٹ میں یہی 4 سلسلے پائے جاتے ہیں۔ ویسے تو دوسرے کنٹریز میں دوسرے بھی اور سلسلے بھی ہیں، لیکن یہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں یہ 4 سلسلے مشہور ہیں جو بیت کے سلسلے ہیں یا تصوف کے سلسلے ہیں۔ تو یہ سارے کوس لاشعوری والے سلسلے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو انہوں نے ذکر ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، تو کیا جی یہ انہوں نے خود ڈیولپ کیے ہیں ذکر، اور پھر یہ آگے لوگوں کو دیتے ہیں اور پھر ان سے بیعت بھی لے لیتے ہیں، اور ذکر جو ہے لوگ پڑھتے ہیں اور فائدہ جو ہے وہ مرشد کو بھی ملتا ہے، اور وہ مرشد کا جو فیض ہے وہ بھی ٹرانسفر ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کیا چکر ہے، اس کے بارے میں جی ذرا کلیئر کریں، یہ میں نہیں سمجھ سکا۔ تو بیسک چیز یہ ہے کہ دیر آر 2 میتھڈس، حقیقت کبریٰ کو اپروچ کرنے کے 2 راستے ہیں۔ ایک ہے کوس لاشعوری اور دوسرا ہے کوس شعوری۔ کوس لاشعوری میں تو کوس لاشعوری میں جو ہے وہ قرآن کو کم اور روایات کو زیادہ لیتے ہیں۔ تو جو ہماری روایات ہیں جن کو سنت کہا جاتا ہے، وہ لاشعور ہے، یعنی وہ گزر چکا ہے نا، اور جو قرآن ہے وہ ایبسولوٹ شعور ہے۔ قرآن کو آج بھی آپ دیکھیں تو وہ حاضر وقت میں بھی اسی طرح بات کر رہا ہوتا ہے، یعنی پریزنٹ ٹینس میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں۔ وہ تو پھر ہم ترجمے میں کہتے ہیں نا کہ اے رسول، یہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو ویسے اگر آپ اس کو دیکھیں تو پریزنٹ ٹینس ہے، آپ سے مخاطب ہے، یہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ بابر یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں۔ قُلِ اللَّفَّ، ان سے کہہ دیجئے کہ جتنا ضرورت سے زیادہ ہے اس کو خرچ کر دو۔ تو جو بندہ قرآنک سٹینڈرڈز پہ صرف چلتا ہے اور قرآنک ذکر اذکار کو فالو کرتا ہے اور قرآن کو پڑھ کر جو معرفت کی منازل ہے ان کو طے کرتا ہے، تو وہ کوس شعوری کے تھرو اوپر جاتا ہے، حقیقت کبریٰ کو اپروچ کرتا ہے، اور اس کا پھر حقیقت کبریٰ سے رابطہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے۔
اس میں مرشد ضروری نہیں ہے، بہتر ہے، مرشد بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے کوس شعوری میں، کیونکہ اس کوس شعوری میں در حقیقت مرشد جو ہے وہ قرآن ہے۔ تو اگر آپ کی قرآن کی اپنی انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے، اور صحیح انڈرسٹینڈنگ تبھی ہوگی جب قرآن کے دیے ہوئے پرنسپلز کے مطابق قرآن کو سمجھیں گے۔ تو قرآن نے 2 پرنسپلز دیے ہیں، ترتیل اور تصریف آیات، ترتیل آیات اور تصریف آیات۔ ترتیل یعنی جو ترتیب ہے قرآن کی، تو آپ نے جو بھی آیت سمجھنی ہے اس کو سیاق اور سباق سے سمجھنا ہے، یعنی ترتیب سے سمجھنا ہے، نہ کہ اس کے پیچھے ایک روایت کو ٹچین کر کے اس سے سمجھیں۔ تو وہ روایت جو ہے پھر وہ قرآن کے میننگ کو فکس کر دیتی ہے ایک خاص پرسنالٹی پر، ایک خاص دور میں۔ تو جب آپ روایت کو ٹچین نہیں کرتے بلکہ ترتیل آیات سے سمجھتے ہیں تو وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور اس میں فرقہ واریت بھی نہیں آتی۔ لیکن جب آپ روایات کو فٹ کرتے ہیں اور اس سے قرآن کو سمجھتے ہیں تو پھر کوئی آیت جو ہے حضرت عمر کی شان بیان کرتی ہے تو کوئی حضرت علی کی، اور یہیں سے شیعہ سنی پھر پیدا ہو جاتے ہیں کہ جی یہ آیت تو حضرت علی کی شان میں ہے اور وہ جی آیت حضرت عمر کی شان میں ہے، لہٰذا وہ حضرت علی کی شان والی آیات جو ہے وہ اہل تشیع کے نزدیک اتھنٹک ہو جاتی ہیں اور دوسری جو ہے غیر اتھنٹک، اور اسی طرح حضرت عمر کی شان والی آیات جو ہوتی ہیں وہ اہل سنت کے نزدیک اتھنٹک بن جاتی ہیں، اور شیعوں والی جو ہے وہ غیر اتھنٹک ہو جاتی ہیں۔ تو یہیں سے پھر وہ فرقہ واریت کی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو کوس شعوری جو ہے وہ پیور قرآنک تصوف جس کو کہتے ہیں، کہ قرآن سے ذکر اٹھانے ہیں اور قرآن کو اسٹڈی کرنا ہے، اس پہ تفکر و تدبر کرنا ہے، اور قرآن کو قرآن کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں دیا گیا ہے کہ محکمات کی پیروی کریں، متشابہات کو چھوڑ دیں۔ متشابہات جو ہے وہ فرقہ واریت ہے، اس میں بہت سے میننگ ہیں، اس میں تعویلیں ہیں، اس میں فساد ہے، فتنہ ہے۔ معراج روحانی ہوئی تھی کہ جسمانی ہوئی تھی، حضور نور تھے کہ بشر تھے، حضور حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہیں، یہ ساری متشابہات ہیں۔ تو محکمات کی پیروی، تو آیت نمبر 7 کہتی ہے کہ محکمات جو ہے وہ الکتاب ہیں۔ تو جب آپ ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں تو پھر آپ پر الکتاب کھلتی ہے۔ تو اس طرح کوس شعوری میں آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری ہے کوس لاشعوری، یہ جو ہمارے 4 سلسلے ہیں تصوف کے، اب یہ چونکہ لاشعور کے ذریعے حقیقت کبریٰ کو اپروچ کرتے ہیں، اور لاشعور جو ہے آپ سمجھیں کہ ایک بہت بڑا صحرا ہے جس میں سروے پوائنٹس نہیں ہیں، یعنی کوئی ڈیفائنڈ روڈ نہیں بنی ہوئی۔ وہ روڈ کیا ہے؟ 4 روڈز ہیں یہ جو سلسلے ہیں، کہ ایک مرشد جہاں تک گیا ہے وہ وہاں تک آپ کو لے کے جا سکتا ہے، اس کو صحرا میں اتنا راستہ پتہ ہے، تو اس لیے مرشد کا ہونا ضروری ہے، نہیں تو آپ صحرا میں گم ہو جائیں گے اور بس پھر بھٹکتے پھریں گے اور آپ کو راستہ نہیں ملے گا ساری زندگی، حقیقت کبریٰ کو اپروچ نہیں کر سکیں گے، یعنی گم ہو جائیں گے صحرا میں، لاشعور میں گم ہو جائیں گے، اور پھر شیطان آپ کے ساتھ گیمیں کھیلتا رہے گا۔ مرشد نہیں ہوگا تو شیطان کوئی اور دانہ ڈال کے آپ کو گمراہ کر دے گا، جیسے مرزا غلام احمد کو کیا، یا مرزا یوسف جو تھا تقریباً 95 میں 94 میں
لاہور میں تھا، جو کہتا تھا کہ میں ذل محمد ہوں، یا اسی طرح بہت سے لوگوں کو شیطان کہانی ڈال دیتا ہے کہ جی وہ فلاں فلاں عورت جو ہے تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے، اور اس طرح وہ ڈیریل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس راستے پر کوس لاشعوری پر مرشد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بغیر مرشد کے جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، کسی گڑھے میں گر جائیں گے۔ تو یہ دو راستے ہیں براڈ۔ پھر کوس لاشعوری میں 4 سلسلے ہیں جو سب کانٹیننٹ میں چلتے ہیں، اور شاذلیہ ہے جو جارڈن مارڈن میں ٹرکی میں چلتا ہے، اور اسی طرح اور بھی 1-2 فرقے اور بھی ہیں۔ تو یہ تصوف کے بیت کے سلسلے چل رہے ہیں، اور یہ صدیوں پرانے ہیں۔ تو ان کے وہ کچھ خاص ذکر اذکار ہیں، اور وہ اس سلسلے میں وہی ذکر اذکار چلتے ہیں۔ یہ وہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں اور لیفٹ رائٹ نہیں ہو سکتے، اور مرشد کے بغیر، اور مرشد بھی جو ہے وہ اپنے مرشد سے لیفٹ رائٹ نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ پیٹ ان کی تسبیحات ہیں، اور انہی تسبیحات کا یہ ذکر کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ہر تسبیح سے ایک انرجی پروڈیوس ہوتی ہے۔ اب یہ سلسلے جو ہے صدیوں سے چل رہے ہیں، تو ان کی انرجی بہت زیادہ جمع ہو چکی ہے، اور زیادہ تر لوگوں کا خیال یہی ہے کہ جی قادریہ سلسلہ جو ہے اس حوالے سے سب سے سٹرانگ ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے 2-3 سلسلوں میں بھی بیعت ہوتے ہیں۔ تو وہ انرجی جو ہے آپ کو ٹرانسفر ہوتی ہے جب آپ بیعت کرتے ہیں۔ کسی سلسلے میں جب بیعت ہوتے ہیں تو وہ انرجی آپ کی سپورٹ میں آ جاتی ہے، اور آپ کو کلیئر کٹ فرق محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے پھر ہر بندہ کہتا ہے کہ جی میرا مرشد جو ہے وہ قطب الاقطاب ہے، اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں۔ وہ پھر زمین و آسمان کے کلابے ملاتا ہے، کیونکہ اس کو انرجی جو مل رہی ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پہ سیفی سلسلہ ہے، تو میں نے خود دیکھا ہے کہ ان کا قلب جو ہے اچھل رہا ہوتا ہے، سینے میں نظر آتا ہے، تو وہ قلب کو جاری کرتے ہیں، یعنی اس کے اوپر کنسنٹریٹ کر کے انرجی ٹرانسفر کرتے ہیں، اور بندے کا قلب جاری ہو جاتا ہے، اور جب وہ بیعت ہو جاتی ہے تو پھر وہ جاری رہتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ سوئچ لگاتے ہیں فیوز میں تو کرنٹ آنا شروع ہوتا ہے، پنکھا چل جاتا ہے، اگر سوئچ نکالیں گے تو پنکھا بند ہو جائے گا۔ اسی طرح جب تک آپ بیعت رہتے ہیں اس سلسلے کی انرجیز آپ کی سپورٹ میں ہوتی ہیں، اور اگر آپ بیعت توڑ دیتے ہیں تو پھر وہ سپورٹ آپ کی بند ہو جاتی ہے۔ تو جتنے بھی اس میں بیعت ہوتے ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ جی ہر سلسلہ ایک بہت بڑا برتن ہے، اور اس برتن میں انرجی ہے۔ تو جو لوگ بیعت ہوتے جاتے ہیں ان کا ایک ایک قطرہ سمجھیں پانی یا وہ انرجی جو ہے وہ اس بالٹی میں اکٹھی ہے، اور اس بالٹی سے پانی شانی سارے پی رہے ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مرشد کا فیض۔ لیکن اس کا بھی قطرہ اس میں شامل ہوتا ہے، اور وہ اوور آل جو ذخیرہ ہوتا ہے انرجی کا اس میں اضافہ کرتا ہے، اور وہ ذخیرہ جو ہوتا ہے وہ مرشد کے کنٹرول میں ہوتا ہے انرجی کا۔ تو مرشد کے تھرو وہ آپ کو انرجی مل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا جو ہے سائنٹیفک پروسیس ہے، اور یہ سب کچھ سب کانشیسلی ہو رہا ہوتا ہے، اور مرشد کو کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ اس کی مثال یعنی یہ جو چیز ہوتی ہے اس حوالے سے اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، یعنی وہ کانشیسلی وہ چیز نہیں کر رہا ہوتا۔ بہت سے جو ایکشنز ہیں وہ غیر انکانشیسلی ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے
ملتان کے ہیں پیر امین بن عبد الرحمن. تو ہمارے ایک دوست ہیں میجر صاحب، انہوں نے ان کی بیعت کی تھی اور ان کی تسبیحات شروع کر دیں، ان کو فائدہ بھی ہوا. تو وہ ہمارے پاس بھی، میں درس قرآن کیا کرتا تھا تو وہ ہمارے درس میں بھی آتے تھے. ہمارے دوست جو تھے وہ بھی میجر صاحب تھے، میرے کورس میٹ بھی تھے. تو ایک دن انہوں نے ایک خواب دیکھا، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے. میں نے کہا کہ جی اس خواب کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا جو رزق ہے، روحانی رزق، وہ اس بندے کے پاس نہیں ہے، یعنی یہ آپ کو آگے نہیں لے جا سکتا. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا جب آگے نہیں لے جا سکتا تو کیا کرنا ہے پھر، مطلب پھر کیا فائدہ ہے بیعت کا. تو اس نے بیعت توڑ دی اپنے طور پہ اور اگلے دن تسبیح نہیں کی. تو رات کو شیخ صاحب پھر خواب میں آ گئے کہ اچھا آپ نے ہماری تسبیح چھوڑ دی ہے. اب یہ سب کانشیسلی ہوا ہے، شیخ صاحب کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ میں فلاں بندے کے خواب میں گیا ہوں، اور نہ ہی وہ یہ کر سکتے ہیں جب تک وہ کوس شعوری میں نہ ہو تو یہ نہیں کر سکتے. تو ان کو کوئی پتہ نہیں ہوگا، اور آج بھی ان کو کوئی پتہ نہیں. اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں پتہ ہے تو جائیں پوچھ کے دیکھ لیں کہ جی وہ کون بندہ تھا جس کے خواب میں آپ گئے تھے اور آپ نے کہا تھا ہماری تسبیحات چھوڑ دی ہیں. تو یہ بیسیکلی شعور اور لاشعور اور تحت الشعور کی فنکشننگ ہے. تو جب تک اس چیز کو صحیح معنوں میں نہ سمجھیں تو یہ جو تصوف کی گتھیاں ہیں یہ صحیح سمجھ نہیں آتی. اور بڑے بڑے جو پیر ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا بہت سی چیزوں کا. بڑوں کو پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جو گدی نشین بن جاتے ہیں نا، اصل پیر جب اٹھ جاتا ہے تو گدی نشین جو ہوتے ہیں بس وہ گدی نشین ہی ہوتے ہیں. انرجی ان کو ملتی ہے سلسلے کی، لیکن وہ لیول آف انڈرسٹینڈنگ اور تقوی و طہارت نہیں ہوتا جو اصل مرشد کا ہوتا ہے. اور یہ بڑے بڑے سلسلے جو ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، یہ شیخ امین صاحب کا بھی بہت بڑا سلسلہ ہے اور بڑے پاورفل بندے ہیں. اسی طرح گمگول شریف ہے، یہ بھی بڑے پاورفل ہیں. اور سب سے زیادہ پاورفل حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ ہیں. لیکن وہ آگے جو گدی نشین ہیں وہ بس ویسے ہی ہیں، یعنی ان کی وہ اپروچ نہیں ہے یا وہ لیول نہیں ہے جو اصل لوگوں کا تھا. لیکن بس وہ دکان چل رہی ہوتی ہے، نذرانے آ رہے ہوتے ہیں، پیسے آ رہے ہوتے ہیں، سلسلہ چلتا رہتا ہے. انرجی تو ہوتی ہے نا اس سلسلے کی. اب وہ جب جاتے ہوئے اس کو دے گئے ہیں اذن اور خلافت دے گئے ہیں تو ظاہری بات ہے انرجی اس کے پاس آ گئی ہے، وہ انرجی والی بالٹی اس کو شفٹ ہو گئی ہے. اب یہ کسی جگہ ہے یا نہیں ہے، لیکن پاور تو اس کو مل گئی ہے، تو وہ پھر اسی پاور سے آگے سلسلہ چلتا رہتا ہے. اب اگر آج ایک بندہ چاہتا ہے کہ یار میرے بھی کوئی مرید ہوں، کوئی لمبا چوڑا سلسلہ ہو، لوگوں کی بیعت لوں، تو چلو میں بھی اپنے 2-4 ذکر ڈیولپ کرتا ہوں، لوگوں کو دیتا ہوں، تو یہ خیال خامی ہے. یہ پاور جو ہے صدیوں میں ڈیولپ ہوتی ہے، تو اس کو بھی کچھ نہیں ہوگا. مطلب 2-4 بندے اگر بیعت کر لے گا تو کوئی اتنی پاور نہیں آ جائے گی. دوسرا یہ کہ اس کے شعور کی رفتار جو ہے وہ لاشعور سے زیادہ ہونی چاہیے، تبھی وہ کوس شعوری میں رہ سکتا ہے اور شعوری انرجیز کو مینوپولیٹ کر سکتا ہے. جو شعور کی انرجی ہوتی ہے
وہ لاشعوری طور پہ مینیپولیٹ ہوتی رہتی ہے اپنے طور پہ، لیکن کانشیسلی اس کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے آپ کے شعور کی ویلاسٹی جو ہے وہ لاشعور سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ دو چار بندوں کی بحث سے اتنی انرجی نہیں کریٹ ہوتی، وہ تو صدیوں کے سلسلے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ابھی تک بیعت ہو کے اپنے اپنے حصے ڈال کے مر گئے ہیں یا وصال کر گئے ہیں، تو اس لیے ان کی انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔